بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پیارے قلمکار ساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، فیملی پینشن کے جو طریقہ کار ہوتا ہے، فیملی پینشن کس طرح نیچے جاتی ہے، کون سے اس میں حصہ دار ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، لیکن کویسچنز جو ہے نا ویڈیو پر وہ پھر بار بار آتے رہتے ہیں کہ فلاں حقدار ہوگا، نہیں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو کویسچنز بار بار آتے رہتے ہیں۔ تو آج میں اس جو تمام حصہ دار ہیں فیملی پینشن کے جو ہوتے ہیں، جن کو ترتیب سے ملتی ہے پینشن ترجیحی بنیادوں پر، تو اس میں آپ کو سادہ ایک طریقہ کار کے مطابق سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین، فیملی پینشن جو ہوتی ہے وہ ڈیوالو ہوتی ہے، نیچے تک جاتی ہے جب کوئی سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جائے یا ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہو جائے، تو وہ جو پینشن اس کو مل رہی ہوتی ہے یا ملتی ہے، تو وہ نیچے اس کے فیملی ممبرز تک جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے، اگر کوئی میل ممبر ہے، میل سرکاری ملازم ہے، مرد، تو اس کی پہلی ترجیح جو ہوگی وہ ہوگی اس کی بیوہ۔ بیوہ کو پینشن تا حیات ملے گی یا نکاح ثانی تک، یا دوسرا نکاح جب تک وہ نہیں کرے گی تو اس کو پینشن تا حیات ملتی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگر فرض کیا اس مرد کی کئی بیویاں ہیں، کئی بیوہ، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 4 تک اجازت ہے، تو پھر ان میں پینشن برابر تقسیم ہوگی جو بھی ہوگی۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ایک پنجاب میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ پینشن جو ہے نا بیوہ کو، جو بڑی بیوہ ہوگی اس کو ملے گی، باقیوں کو نہیں ملے گی۔ یہ پتہ نہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے کس بنیاد پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بڑے بیٹے کو ملے گی اور بڑی بیٹی کو، یعنی اگر یہ نہیں ہوگا تو جو آگے ترجیح ہوگی ان میں بڑے بیٹے کو ملے گی یا بڑی بیٹی کو پینشن جو یہ تو چلو بات ہے، ٹھیک ہے، بڑے بیٹے کو ملے یا بیٹی کو ملے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بڑی بیوی کو ملے گی، بیوہ کو ملے گی، یہ کچھ قرین انصاف بات نظر نہیں آتی۔ یہ نوٹیفیکیشن مجھے اگر ملا تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ بہرحال جو دیگر قوانین ہیں وفاق میں اور دیگر صوبوں میں وہ یہ ہے کہ میل کی بیوہ کو پہلی ترجیح ہوگی، میل کی بیوہ تا حیات یا نکاح ثانی تک، اور کئی بیویاں ہوں تو ان کو برابر جو ہے نا وہ پینشن ملے گی تا حیات یا نکاح ثانی تک۔ اب بات کر لیتے ہیں فی میل اگر ملازم ہے اور وہ پینشنر ہے، دوران سروس اس کی وفات ہوئی ہے یا بعد از ریٹائرمنٹ وفات ہو گئی ہے، تو اس کی فیملی پینشن فرسٹ پرائرٹی جو ہوگی وہ اس کے خامند کو ہوگی، رنڈوا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کو بھی تا حیات ملے گی یا نکاح ثانی تک۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ میرے خیال میں جہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری ترجیح ہے، دوسری ترجیح سیکنڈ جو ترجیح ہے، میل ہو یا فیمیل ہو ملازم، اس کی دوسری ترجیح فیملی پینشن کی بیٹے کی ہوگی، بیٹا بالغ ہونے تک، یعنی نابالغ اگر ہوگا 10 سال کا ہے تو 21 سال تک اس کو پینشن ملتی رہے گی، بالغ ہونے تک۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر بیٹی آ جائے گی۔ بیٹی غیر شادی شدہ ہو، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، ان تینوں صورتوں میں وہ پینشن کی حقدار ہوگی۔ اگر پہلی ترجیح دوسری ترجیح موجود نہیں ہے تو پھر یہ آ جائے گی۔ غیر شادی شدہ شادی ہونے تک، یا طلاق یافتہ دوسری شادی، بیوہ دوسری شادی، جب تک یہ دوسری شادی نہیں کرے گی یا شادی نہیں کرے گی اس کو تا حیات بیٹی کو پینشن ملتی رہے گی۔ اب جو ہے تیسری ترجیح، تھرڈ ترجیح جو ہوگی وہ ہوگی بڑی بہو، یعنی فیمیل ہے، میل ہے، کوئی ملازم ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے، بڑی بہو کو وہ جو ہے پینشن ٹرانسفر ہوگی اگر وہ پہلے والی ترجیحات موجود نہیں ہیں۔ تو اس کو کب تک ملے گی؟ ابتدائی 10 سال یا بقیہ 10 سال کا بقیہ حصہ، یہ اس کو بڑی بہو کو پینشن ملتی رہے گی، بڑی بہو۔ اس کے بعد جو چوتھی ترجیح ہے وہ ہوگی، چوتھی ترجیح جو ہوگی نا وہ بڑا پوتا یا بڑی پوتی کو جو ہے نا وہ پینشن ٹرانسفر ہو جائے گی۔
اچھا، یہ جو ترجیحات میں نے شیئر کیے ہیں، یہ اگر موجود نہیں ہیں تو پھر پینشن دیکھی جائے گی. یہ پینشن کہتے ہیں نیچے تک جانا. اگر یہ ورثہ موجود نہیں ہے تو پھر اب پینشن اوپر جائے گی، یعنی والد پہلی ترجیح ہوگی. والد نے کو تا حیات ملے گی. اگر والد حیات نہیں ہے تو پھر والدہ کو ملے گی، اس کو بھی تا حیات ملے گی. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، تو پھر بڑا بھائی بالغ ہونے تک. لیکن اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی کہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ایک ملازم ہے، وہ خود فوت ہو گیا ہے 60 سال کی عمر کے بعد، تو اس کا بڑا بھائی تو اس سے بڑا ہوگا، 70 سال 80 سال کا، تو بالغ ہونے تک بڑا بھائی. یہ اس لاجک کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو پینشن کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اگر بڑا بھائی موجود نہیں ہے تو پھر بہن کو پینشن ملے گی، غیر شادی شدہ ہوگی جو، اور متعلقہ یا بیوہ شادی کرنے تک یا ابتدائی 10 سال پینشن اس کو ملے گی، یا 10 سال کا بقیہ حصہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک میں نے آپ کو ایک اجمالی سا خاکہ پیش کیا ہے پینشن کے جو ہیں لینے کے، فیملی پینشن کے حقداران، ان کی ترجیحی فہرست آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.